سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے فرد تھے، ایک نبی اور ایک ابو بکر، یہ دونوں تھے غار میں، اور اللہ رب العزت نے اس ساتھ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کو قرآن میں ذکر کیا، اور قرآن میں یہ اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پریشان ہو گئے نا غار میں، دیکھا کہ کفار اوپر چڑھ آئے ہیں، تو صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ ہے نا کہ غار میں دو تھے، تو اس وقت نبی نے دوسرے کو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ساتھی پریشان نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4663 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، 4663۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھا، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے، پیچھے سے کافروں کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پکڑنے کے لیے نکلنا تھا، ایک غار میں چھپے تاکہ حالات کا جائزہ لے کر، کفار کی نقل و حرکت کو دیکھ کر جب مناسب وقت دیکھیں تو اس وقت نکل جائیں، کہیں وہ پیچھا کر کے ہمیں پکڑ نہ لے۔ تو جب غار میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو فرأیت آثار المشرکین، میں نے دیکھا مشرکین کے قدموں کو، مشرکین کے آثار کو دیکھا، اوپر مشرکین کھڑے ہیں، غار کے دھانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لو ان احدہم رفع قدمہ رآنا، اگر ان میں سے کسی نے اپنا پاؤں اٹھا لیا نا، غار کے دھانے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، نیچے نہیں دیکھ رہے تھے، اگر ان میں سے کسی نے اپنا پاؤں اٹھا لیا نا اور نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم دھر لیے جائیں گے، وہ ہمیں دیکھ لیں گے کہ یہاں چھپے ہوئے ہیں، ہمیں ہی تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ پریشانی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دو لوگ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ شان اور یہ مقام ایسا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کوئی صحابی اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہجرت آپ نے کرنی ہے، مجھے ضرور ساتھ لے کے جا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، اکثر صحابہ کرام ہجرت کر کے جا چکے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کہ ابو بکر ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی نہ جاؤ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا کہ ابو بکر میرے ساتھ ہونے چاہیے ہجرت کے سفر میں، اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور ایسے انداز میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، مخلص نہیں رہے تھے، اللہ رب العزت کے کلام کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہے، فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں ابو بکر کیسے آپ پریشانی کا اظہار کر سکتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ کی نصرت و تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یہ شان اور یہ مقام کسی کو ملا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔